جب ان سے جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام. یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی، آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یہ الجھنا چاہ رہا ہے، یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں، تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پیر رہے اس کے ساتھ اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نقصان ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا. اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں. بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھتے ہیں جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہی اصل میں ان پڑھ کو نہیں جاہل کہتے ہیں، عالم کے مقابلے کا لفظ جاہل نہیں ہے عربی میں، جاہل کہتے ہیں جذباتی آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جو عقل کی بجائے جذبات کی پیروی کرنے والا وہ جاہل ہے. جاہل کے مقابلے میں حلیم کا لفظ آئے گا، حلیم الطبع انسان، اس کے مقابلے میں جاہل ہے. عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، عالم کے مقابلے میں امی کا لفظ لائیں گے، ان پڑھ کا لفظ لائیں گے، یہ دوسری بات ہے بالکل. تو یہ فرق ہے، ذہن میں رکھیے. ان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے. رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے، اور اسی طرح کی ہر بےہودگی کا جواب ویسی ہی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، سورہ قصص آیت 55. یعنی اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. لغویات سے دور رہتے ہیں. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. لغو کا لفظ اس جھوٹ پر بھی حاوی ہے جس کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ تمام فضول، لا یعنی اور بے فائدہ باتیں اور کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں. اللہ کے صالح بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے، اور اگر کبھی ان کے راستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو ایک نگاہ غلط انداز تک ڈالے بغیر اس پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی گندگی کے ڈھیر سے گزر جاتا ہے. غلاظت اور تعفن سے دلچسپی ایک بدذوق اور پلید آدمی تو لے سکتا ہے، مگر ایک خوش ذوق اور مہذب انسان مجبوری کے بغیر اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہیں کر سکتا، کجا کہ وہ بدبو سے مستفید ہونے کے لیے ایک سانس بھی وہاں لے. اے نبی، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اب یہ ایک بڑی میچور شخصیت کا نقشہ ہے.
آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے دینی کارکن مختلف جماعتوں تحریکوں سے وابستہ ہوں، کوئی بہت بڑا جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا، ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، منوا کے چھوڑوں گا، وہ مان نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جو اصل مبلغ ہونا چاہیے حکمت تبلیغ کے ساتھ دیکھیں موقع بھی صحیح ہے کہ نہیں، یہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں مصروف ہے تو بات نہ کی جائے، اس کا موقع دیکھا جائے، پھر اس کے اندر آمادگی نظر آ رہی ہو تو بات کی جائے۔ اگر محسوس ہو جائے پہلے ہی دوسرے یا تیسرے جملے میں کہ اکھڑ آدمی ہے، ماننے والا نہیں ہے، دلیل کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، تو بس رخصت ہو جاؤ، ان کے اندر ان کے ساتھ الجھنے سے کچھ حاصل نہیں، تم زبردستی ان کے اندر ایمان پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ تم سے الجھے تو تمہارا کام ہے بھائی سلام، بھائی اس وقت جو ہے نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو چلیے پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ علیحدگی جو ہے یہ سلامہ کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گالن گلوچ ہو کر، یا یہ کہ گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کا اور پھر ہی علیحدہ ہو، نہیں، شائستگی جس کو کہتے ہیں، شائستگی، میچورٹی، تو دعوت و حکمت کے اندر ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، یہ تمہارا فرض ہے، تمہیں تبلیغ کرنی ہے، دعوت الی اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، لیکن نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واعظ کے ذریعے سے، اور نمبر 3 اگر کہیں جھگڑا ہی ہو جائے، مجادلہ مناظرے کی شکل آ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں، جھگڑالو انداز میں نہیں۔ تو ان کی سیرت کا دوسرا پہلو اب یہ بھی دیکھیے یہ کیا ہے، یہ وہی آرکیٹیکچرل ٹچز جن کو ہم کہتے ہیں، خوبصورتی، دل آویز شخصیت، ایک جھگڑالو انسان بحثم بحثی کے اندر لگا ہوا ہے، پسینے آ رہے ہیں، آواز بلند ہو رہی ہے، وہاں سورہ لقمان میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو، بلکہ یہ کہ بات کرو تو جیسے کہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور جب اندازہ ہو جائے یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ موڈ میں نہیں ہے، غور ہی نہیں کر رہا ہے، تو خام خواہ اس کے ساتھ الجھے رہنے کا کچھ حاصل